اشتہاری ملزم 21 سال میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پہ انتہائی سفاکانہ جرائم میں ملوث 15 لوگوں کے نام لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیے گئے کہ یہ لوگ قابل گرفت ہیں، جہاں دیکھو پکڑ لو، مار دو، چاہے وہ کعبہ کے پردوں میں چھپے ہوں۔ ان 15 لوگوں میں 6 شاعر اور 4 عورتیں بھی تھیں۔ شاعر وہ تھے جنہوں نے ان 21 سالوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام ہدایت کو بدنما بنا کے اپنے لفظوں کو تراش خراش کے اسلام کی مسلسل توہین میں شاعری کی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی توہین کہی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ ان شاعروں میں سب سے پیش کعب بن زہیر تھا۔ فتح مکہ کے دن وہ اپنے بھائی بجیر بن زہیر کے ساتھ مکہ سے بھاگ گیا۔ ابرق الفرات ایک غیر معروف نجد کے علاقے میں جا چھپا۔ اس کا بھائی بجیر بن زہیر بھی شاعر تھا۔ کعب بن زہیر سے بولا، تم ٹھہرو، میں جا کے معلوم کرتا ہوں کہ معافی کی کوئی صورت ہے۔ کعب بن زہیر نے کہا، حکم ہو چکا ہے، کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہو تو مار دینا، پھر کدھر پناہ ڈھونڈو گے؟ کعب بن زہیر کا بھائی بجیر بولا، شاید وہ پناہ جو خدا کے گھر کا غلاف بھی نہ دے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مل جائے، مجھے جانے دو۔ وہ مکہ چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ایک بول بولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پناہ مل گئی، خدا کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ بجیر کلمہ پڑھ کے ایک مکمل بدلا ہوا شخص تھا جسے اندر من کی روشنی مل گئی تھی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ مکہ چند دن قیام کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوازن کی جنگ اور پھر طائف کی طرف گئے تو ساتھ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے عرب کے بڑے رؤسا کو دیکھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں بہت شدید تھے۔ جب ایمان لانے کے لیے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتہائی تپاک سے خیر مقدم کیا، معاف کیا اور کوئی شکوہ تک نہ کیا۔ اس نے اپنے مفرور چھپے ہوئے بھائی کعب بن زہیر کو خط لکھا، بھائی کب تک سچ سے دور چھپے پھرتے رہو گے؟ وہ واقعی سچے نبی ہیں، مجھے معافی مل چکی ہے، تم بھی تعامل نہ کرو، خود پیش ہو جاؤ، وہ تو سراپا رحمت ہے، تمہیں نواز دیں گے۔ خط پڑھ کے کعب بن زہیر کو اپنی زندگی کی بے سمتی میں سمت نظر آئی۔ اس کا دل بدلنا شروع ہو گیا۔ اندر ایک خوف تھا کہیں پہچانا نہ جاؤ، کوئی پکڑ کے مار نہ دے، اشتہاری ملزم ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ کیا، پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ جا چکے، مدینہ چلا گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کبھی اسے دیکھا نہ تھا۔ اجنبی بن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش ہوا۔ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی، ہونٹ خشک تھے، خوف سے آنکھیں پھیلی تھی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن پہ نظر پڑتے ہی دل میں اطمینان اترنے لگا۔ وہ جو سب بھولے بیٹھا تھا اسے سوال کرنا آ گیا۔ سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ سب تائب ہونے والوں کو معاف فرما دیتے، اگر کعب بن زہیر بھی نادم و شرمندہ ہو کے مسلمان ہونے کے لیے پیش ہو تو کیا وہ امان کا حقدار ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کعب بن زہیر کے جسم میں اس کی روح اچھل کے دھمال ڈالنے لگی۔ وہ فوراً بول پڑا، آقا، اے اللہ کے رسول، میں ہی وہ نابکار بدبخت ہوں، اپنے کرتوتوں پہ نادم ہوں، خدا کو واحد اور آپ کو خدا کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کا اقرار کرتا ہوں۔ ایک انصاری تلوار لیے پاس بیٹھا تھا،
اس نے اس شاعر کی پرانی شاعری سنی ہوئی تھی۔ تلوار اٹھا کے بولا، آقا اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، اس کی گردن کیسے اڑا سکتے، جو اسلام کی چوکھٹ پہ جھک گئی ہے۔ اب یہ تائب ہو کے سلامتی کی راہ پہ آیا، یہ امن میں ہے، میری امان میں۔ سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے زندگی بھر اپنے لفظوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگائے تھے، بیٹھا بیٹھا وجد میں اچھل پڑا اور عجیب کیف و مستی کے عالم میں جھوم کے ایک پروانہ بنا، شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں قصیدہ پڑھنے لگا۔ بانت سعادوں وقلب یوم المبتول، متیم اسرہا لم یفد مقبول۔ پھر جب یہ شعر پڑھا، ان رسول سیف یستدعی بہی مہند بن سیوف اللہ مسلول، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دلکش یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی وہی اتار کے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوڑھا دی۔ پروانے کی عید ہو گئی۔ وہ جس کے لیے موت کا پروانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا تھا، اسے ایسا امن ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کی چادر اس کے جسم پہ آ گئی، اس کے نصیب جاگ گئے۔ باقی ساری عمر پھر وہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے کہتا رہا۔ کچھ اور شاعر بھی اسی فہرست میں تھے۔ شاعر اس زمانے کے میڈیا میگنٹ تھے، چلتے پھرتے ٹی وی چینل یا روزانہ کے اخبار۔ ان کے کہے اشعار لوگ ازبر کر لیتے اور یوں ایک فرد کی کہی بات ہجوم کی زبان بن جاتی۔ شاعر اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبوں کے فروغ میں بہت مدد کرتے۔ وہ جو فتنہ وری میں اندر چھپے بوس اور اپنی انا کی تسکین، یا اپنے فسادی سردار کی خوشنودی کے لیے سچ کو گہنا کے لغو اور بری باتوں کو ہوا دیتے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکڑ میں آ جاتے۔ ان کا تلف کرنا ضروری ہوتا۔ حارث بن تلاتل، عبداللہ بن زبرہ، حویرث بن نقید کے علاوہ دو شاعرات لونڈیاں بھی تھیں، فرتنی اور قریبہ، مگر ان میں زیادہ تر نے ہوا کا بدلہ رخ دیکھ کے اپنے اندر کی ہواؤں کا رخ موڑا اور تائب ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن لے لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ بن خلف بھی انہی لوگوں میں تھے۔ دونوں نے فتح مکہ کے دن خواہ مخواہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ گھات لگا کے حملہ کروایا اور اپنے 20 بے وقوف مروائے تھے اور 2 مسلمانوں کو شہید کروایا تھا، جبکہ تمام مکہ والوں کو ان کے سردار ابو سفیان بن حرب کی درخواست پہ امن دیا جا چکا تھا۔ دونوں اسی دن مکہ سے بھاگ گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل بھاگ کے یمن کی طرف گیا۔ اس کی اہلیہ ام حکیم لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اس کا دل پہلے ہی اسلام کی طرف مائل تھا۔ اب تو سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ آئی اور آ کر اللہ کی توحید اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند اکرمہ کے لیے امان مانگی، رحمت للعالمین سے رحم مانگا۔ رحم کیسے نہ ملتا، مل گیا۔ امان مل گئی ابو جہل کے بیٹے کو، وہ بیوہ ہونے سے بچ گئی۔ خوشیوں سے اس کا چہرہ چمک گیا۔ اس نے بندے دوڑائے، خود بھی اکرمہ کے لیے پیچھے بھاگے۔ اکرمہ جدہ سے کسی کشتی پہ سوار ہونے والا تھا، بیوی نے جا کے روک لیا، بولی تمہیں زندگی مبارک ہو، امان مل گئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ اکرمہ بن ابو جہل سہما ہوا قدم قدم چلتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا۔ اکرمہ پہ نظر پڑتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے اس طرح تیزی سے استقبال کرنے کے لیے اٹھے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ پڑی چادر کھسک کے گر گئی۔ اکرمہ کو خوش آمدید کہہ کے محبت سے پاس بٹھا لی۔ اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا تھا، اتنی جلدی اس کا دل نہ پلٹا۔ باپ کی طرح تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کی اسے بھی عادت تھی۔ چہرے پہ خجالت اور شرمندگی تو تھی، مگر گردن اکڑی ہوئی تھی۔ بولا، حضور آپ سراپا رحمت ہے، مگر ایمان لانے میں ابھی مجھے تأمل ہے، 2 مہینے کا وقت دیجئے، میں نے سوچنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا تمہیں 4 مہینوں کی مہلت دیتے۔ 4 مہینے تو دور کی بات تھی، 4 دنوں میں اس کے من کی الجھی ڈور سلجھ گئی۔ اس کی روح نے سچ پہچان لیا اور وہ دل کی گہرائیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو کے علی الاعلان بولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل ایک شاندار صحابی بنا اور کئی جنگوں میں سالار بن کے حصہ لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جنگ اجناد میں شہادت کا رتبہ پایا۔ اس وقت ان کے جسم پہ 70 سے زیادہ زخم تھے۔ وہ جنہوں نے کبھی اسلام کو زخم دیے، ان کی کایا پلٹ ہوئی تو انہوں نے اسلام کی راہ پہ اس سے زیادہ زخم خود کھائے اور امر ہو۔ نصیب کی بات ہے، باپ ابو جہل ہی رہا، مرا تو ایک غلیظ بدر کے کنویں میں گرایا گیا۔ بیٹا بہت عرصہ تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی نبھاتا رہا، پھر جب نصیب چمکے، ہدایت ملی خدا کی طرف سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا تو شہادت کا درجہ پا گیا۔ صفوان بن امیہ کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا۔ باپ کے انتقام میں اس نے کرائے کا قاتل بھی مدینہ بھیجا تھا، جو جا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ خود اس نے سب جنگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ رجی کے دھوکے میں سیدنا زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے خرید کے مکہ کی حد تنعیم پہ لے جا کے ہجوم اکٹھا کر کے قتل کیا۔ فتح مکہ کے دن امن کے اعلان کے باوجود اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پہ حملہ بولا، مگر اس کی بیوی فاختہ اڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، خود ہدایت کا اقرار کیا، مسلمان ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امن کی درخواست کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کے سارے جرم جانتے ہوئے درخواست قبول فرمائی۔ سیدہ فاختہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آنے میں کچھ دیر لگی ہوگی کہ اس کا خاوند بچ گیا۔ دل میں ڈر تھا کوئی اسے دیکھے اور مار دے۔ اس کا نام تو اشتہاریوں میں کعبہ کی دیوار پہ لکھا ہے۔ گڑ گڑا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آقا اس کو امن دیے جانے کی کوئی نشانی دے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کی کوئی حد تھوڑی۔ سر پہ بندھی کالی پگڑی جو اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پہ بیٹھے فاتح اعظم کی طرح مکہ شہر میں اپنے جاہ و حشم بھرے لشکر کے سپہ سالار بنے داخل ہو رہے تھے، مگر اس کا یہ عالم تھا کہ سر جھکا کے خدا کے حضور اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے سجدہ ریز تھے۔ وہی پگڑی پہنے بیٹھے تھے کہ صفوان کی بیوی سیدہ فاختہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی اور جھٹ سے امن کی نشانی کے طور پہ وہی کالی پگڑی اتار کے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جاؤ کوئی پوچھے تو کہہ دینا۔ اس کالی کملی والے نے پناہ دے دی۔ ان 15 ملزموں میں ایک حبار بن الاسود بھی تھا۔ یہ وہی ستمگر تھا جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر مکہ سے مدینہ آتے سمے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے نیزے سے حملہ کیا تھا۔ سیدہ کا اونٹ بدکا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اونٹ سے کجاوے سمیت گر گئی۔ امید سے تھی بچہ ضائع ہو گیا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں بھی چوٹ آئی، زخم مدتوں رستہ رہا۔
اسی زخم سے فوت ہو گئے۔ جرم تو بہت سنگین تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ وہ تائب ہو کے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے معاف کر دی۔ عبداللہ بن سعد ابی سرح مرتد ہو کے کافروں سے جا ملا تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی۔ فتح مکہ والے دن روپوش ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی شرمندگی سنی۔ اس نے ہدایت کا اقرار پھر سے کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، معافی مل گئی۔ پھر ساری عمر بہت صالح مسلمان رہا۔ بعد میں مصر پہ جب مسلمانوں کی حکومت بنی تو وہاں کا گورنر بھی بنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی کوئی حد جان سکتا؟ مدینے سے سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر جو جاسوسہ سارا مکہ آ رہی تھی، جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک باغ سے پکڑ کے خط اس سے برآمد کیا تھا، اس کا نام بھی فہرست میں تھا، مگر کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی بچ گئے۔ اس نے شرمندگی کے چند آنسوؤں کو بہا کے دولت اسلام لے لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچانے والا وہ تھا جس نے ٹارگٹ بنا کے اپنے ذاتی لالچ میں شیر خدا اور شیر رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں نیزہ مار کے شہید کیا تھا، اور پھر ان کا جسم چاک کر کے ان کا جگر نکال کے ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کو دیا تھا۔ وہ بھی اسی فہرست میں تھا۔ اتنا گھناؤنا جرم دنیا کے کسی ملک، کسی تہذیب، کسی قانون میں قابل معافی نہیں ہوگا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات میں معاف کرنے کا درس دینے آئے تھے، اسے بھی معاف کر دیا۔ صرف ایک بات اس سے کہی، وحشی اس کا نام بھی تھا، اسے کہا وحشی میرے سامنے نہ آنا۔ مقصد اس سے نفرت کا اظہار نہ تھا، ذہن میں یہ تھا کہ اسے دیکھ کے اپنا محبوب دوست چچا یاد آئے گا، اور اندر کی اپنی انا کی اس سوچ سے کوئی حس پھولے گی کہ دیکھو اتنے بڑے جرم پہ بھی میں نے اسے معاف کر دی۔ یہ انتہائی عجز کی بھی انتہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ذات کی سب سے بڑی صفت رحمت للعالمین کو بھی اپنے لیے وجہ افتخار نہ بننے دیتے تھے۔ عز اور تواضع کا یہ عالم دنیائے عالم میں کہیں ہوا ہے؟ وہ جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا جگر چیر کے وحشی نے پکڑایا تھا، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا جگر اپنے منہ میں لے کر چبایا تھا، اس عورت کا نام بھی اسی فہرست میں تھا۔ اس کے نام سے سارا قریش واقف تھا۔ وہ ہندہ زوجہ ابو سفیان بن حرب بنت عتبہ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی ہمشیرہ تھی، جس پہ قرآن میں گلے کا پھندا ڈال کر مرنے کی سزا تجویز ہوئی، اور جو اسی حالت میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہی تھی کہ گٹھا لکڑیوں کا سر پہ پڑا پڑا کسی درخت سے الجھ گیا، پیچھے کمر پہ گٹھے سے بندھی لکڑیوں کے بوجھ سے اس کی گردن باہر نکل آئی۔ مر گئی۔ ہندہ اس کی بہن تھی، سزا ہندہ کے لیے بھی تجویز ہو چکی تھی، کعبہ کی دیوار پہ چپساں تھی، مگر اس کے گھر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے رکھی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی رہی، محفوظ رہی۔ پھر مکہ کے مرد اور عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہجوم بنا کے آ گئے، کوئی پیچھے نہ رہا۔ چند دن میں مکے کے تقریباً سارے لوگ، کوئی 2000 سے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس بیٹھے لوگوں سے بیعت لیتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا نیچے صفا کے پتھروں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے
بیعت کے بعد لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ مردوں کے بعد مکہ کی عورتیں آ گئیں۔ عورتیں بہت تھیں۔ مشہور عورتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب بھی آ گئی۔ ان کا دل تو بچپن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ کو مانتا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے کا ایک اور بہانہ ملا تو کیسے ٹال دیتی؟ بیعت کی، مگر اپنے خاوند حبیرہ بن ابی وہب مخزومی کے لیے ام حکیم اور فاختہ کی طرح پناہ نہ مانگی۔ نام ام ہانی کا بھی فاختہ ہی تھا، مگر وہ اصل امن کی فاختہ تھی۔ جانتی تھیں ان کا خاوند اس اہل نہیں کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ملے۔ ان کے خاوند کا نام بھی اسی فہرست میں تھا۔ وہ بھاگ کے نجد چلا گیا، وہیں قریب الوطنی میں ڈرا سہما اپنی موت مر گیا۔ سیدنا عطا بن امیہ کی دونوں پھوپھیاں عاتقہ اور اروا بھی بیعت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سب نے بیعت کی، مگر ان بیعت کے لیے آنے والی خواتین میں ایک انوکھی عورت تھی۔ اس نے پورے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آئیں۔ اس کا جرم ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکتی تھی۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کاٹ کے کھایا ہوا تھا۔ وہ ہندا تھی، شرمندگی اور ندامت سے منہ چھپائے۔ اب بھی اگر کسی کا جرم اتنا سنگین ہو تو اس پہ ہندا کی پیروی لازم ہے۔ اسے پورا منہ چھپانا چاہیے، جیسے تاریخ میں پہلی بار ہندا نے چھپایا تھا، مگر زبان اس کی چھپے چہرے کے اندر بھی کاٹ رکھتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے سمے فرمایا، وعدہ کرو بتوں کو نہیں پوجنا۔ چہرے پہ ڈالے ریشمی نقاب کے اندر اس کے ہونٹ ہلے۔ ہمارے بتوں نے ہی ہمیں مروایا ہے، اب نہیں پوجنے۔ وعدہ کرو چوری نہیں کرو گی۔ بولی، میرا خاوند کنجوس ہے، پورا خرچہ نہیں دیتا، کچھ اس کی گرہ سے نکال لیتی ہوں، اجازت ہے؟ ابو سفیان قریب ہی بیٹھا تھا، بولا، جو لے لیا، اب نہ ویسے لینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی بات سن کے چونکے، بولے، تم ہندا ہو؟ ہندا نے سر اس بات میں ہلایا، چہرہ پھر بھی شرمندگی میں نہ کھولا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وعدہ لیا، بولو بدکاری نہ کرو گی۔ ہندا بولی، اچھے خاندان والیاں ایسا نہیں کرتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا بولی، جنہیں ہم نے پالا بڑا کیا انہیں تو آپ نے بدر میں قتل کر دی، اب ہم نے کہاں بچے پیدا کرنے اور پالنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، ہندا کی یہ بات سن کر خوب ہنسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وعدہ لیا، بولو بہتان تراشی نہ کرو گی۔ ہندا بولی، یہ تو کبھی حرکت ہے، میں نہیں کرتی۔ ہندا کی بیعت مکمل ہوئی، فہرست سے اس کا نام نکل گیا۔ تاریخ میں وہ اس لمحے سے سیدہ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا ہو گئی۔ بولی، آقا مجھے آپ کی شخصیت اور آپ کے خانوادے سے بہت بغض تھا، مگر اب عجیب تبدیلی آئی ہے، جو سب سے برا لگتا تھا وہی چہرے پر نور اب سب سے خوشنما لگتا ہے۔ آپ کا گھرانہ اپنے خانوادے سے بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ایسا ہی میرے دل میں بھی گمان ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہ کون سا جرم تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہ کے معاف نہ کر دیا؟ پھر پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے عفو درگزر اور معاف کرنے والا، رحیم اور کریم؟ کوئی ہے؟ تاریخ کی سب کتابوں کو چیلنج ہے، سامنے لاؤ۔